السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے موجودہ حالات میں مسجد بند کرنا شرعاً کہاں تک درست ہے؟ جناب حافظ جاوید عثمانی ربانی صاحب کا ویڈیو شیئر کیا ہے۔ لمبا ویڈیو ہے، معلوم نہیں جمعہ کا خطبہ ہے یا کہیں محاضرہ ہے حافظ جاوید عثمانی صاحب کا، میں نہیں جانتا، لیکن اس میں انہوں نے پورے شد و مت کے ساتھ مساجد کے بند کرنے یا جماعت کی حاضری سے روکنے اور گھروں میں جماعت یا انفرادی طور پر نماز پڑھنے کا فتویٰ دینے والے علماء کے تعلق سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ حافظ صاحب نے اپنی سمجھ کے مطابق بیان دیا ہے، سننے والے یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ آج کل میدان خطابت میں حافظ جاوید عثمانی صاحب ایک ابھرتا ہوا نام ہے، لیکن مجھے بیان سننے کے بعد لگا کہ بیان میں جوش اور جذباتیت تو زیادہ ہے، علمیت کم ہے۔ اب حافظ صاحب کا کیا علم ہے وہ تو میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ مطالعے سے عالم حافظ بنے ہوں، مطالعے سے عالم بنے ہوں، علماء کے بیانات اور خطبوں اور تقریروں کو سن کر کے یہ ایک ہنر ہے، بہت سے لوگوں کو آ جاتا ہے، لیکن بیان میں علمیت نہیں جھلکتی ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ حیات کبار علماء سعودی عرب جو راسخین فی العلم کی جماعت ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ قرار ہے کہ آدمی کرونا کی بیماری کے سبب، وبائی مرض کے سبب کہ یہ مرض متعدی ہے، لوگ مسجد میں نہ آئیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، دوری بنا کے رکھیں، ظاہر ہے کہ راسخین فی العلم ہیں، اور اسی طرح کا فتویٰ تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک کے دارالفتہ نے دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ موصوف کا بیان ان تمام علماء پر رد ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورے شد و مت سے ثابت کیا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ بیماری بذات خود لگتی ہے، لیکن بیمار کے پاس صحت مند کا جانا یا صحت مند شخص کے پاس بیمار کا لایا جانا، یہ بیماری لگنے کا سبب ہے۔ کبھی سبب مؤثر ہوتا ہے، کبھی مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ تاثیر پیدا کرنے والا یہ تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اللہ چاہے تو حضرت ابراہیم خلیل کو آگ نہ جلائے، لیکن عام طریقے سے آگ جلاتی ہے، لیکن کس کو آگ جلائے گی اور کس کو نہیں جلائے گی یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے آگ میں کودنے سے تو ہر آدمی بچے گا، ڈرے گا۔ تو بیمار کے پاس صحت مند کا جانا یا صحت مند کے پاس بیمار کا لایا جانا بیماری پڑنے کا سبب ہے، یہ دین بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے، لاجک بھی کہتی ہے، نیچر بھی کہتا ہے۔ وائرس ہیں، اڑتے ہیں، آدمی بیمار پڑتا ہے، کبھی کسی کو لگتا ہے، سبب مؤثر ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم خلیل کے لیے اللہ تعالیٰ آگ تو جلانے کا سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سببیت کو، جلانے کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سلب کر لیا، لیکن جنرلی آگ میں کودنے والا جلتا ہی ہے۔ تو کون آدمی بیمار کے پاس جائے گا، مجذوم کے پاس جائے گا، اس کو کوڑ ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا یہ تو رب تعالیٰ جانے، لیکن کوڑ لگنے کا سبب ہے، ایک سبب ہے، ہم اس کو سبب مانتے ہیں۔ سبب میں تاثیر اور عدم تاثیر اس کا تعلق رب العالمین سے، لیکن ہم اپنے متعلق نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو یہ سبب مؤثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم بیمار پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے۔ تو خوف انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، اور اس دین اسلام دین فطرت ہے، اس لیے کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، کوڑھی سے بھاگو۔ لگ بھی سکتا ہے، نہیں بھی لگ سکتا، تمہارے حق میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے تم نہیں جانتے، لیکن خطرے کی چیز ہے، سبب ہے، بھاگو۔
اس لیے الحمدللہ لا ادوا اور فر من المجذوم کما تفر من الاسد میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیماری بذات خود نہیں پڑتی ہے، لیکن سبب ہے، سببیت کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ ہر بیمار کے پاس صحت مند جائے تو لازماً وہ بیمار ہو جائے گا، کہا گیا نہیں، سبب ہے، لیکن سبب مؤثر بھی ہو سکتا ہے، سبب مؤثر نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی کا رعایت کرتے ہوئے شریعت نے کہا کہ چونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ تم بیمار پڑے ہوئے کہ نہیں پڑو گے بیمار کے پاس جانے سے، اس لیے من باب الاحتیاط تم بھاگو، خطرے کا سبب مول مت لو۔ یہ ہے مطلب فر من المجذوم کا، اور یہی مفہوم ہے لا یورد ممرض علی مصح، جس کو بڑے شد و مت سے انہوں نے اٹھایا ہے کہ صاحب پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے بیماری نہیں لگی ہے، اس بات کی نفی آپ نے نہیں فرمائی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کہاں، فمن اعدل اول، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اونٹوں کو خارش زدہ اونٹ کے ساتھ چڑھنے کی وجہ سے بیماری لگنے کا سبب پایا گیا، مؤثر ہوا، لیکن پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی اس کا کوئی سبب نہیں معلوم ہے۔ گویا کہ بیماری بلا ظاہری سبب کے بھی ہوتی ہے اور سبب سے بھی ہوتی ہے۔ تو اور اونٹوں کو جو بیماری لگی خارش کی، وہ تو سبب ہوا کہ وہ اس سے خارش زدہ اونٹ کے ساتھ چراگاہ میں چڑھا اور لعاب لگا ایک دوسرے سے، وائرس ایک دوسرے میں اثر کیا، لیکن پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی اس کا کوئی سبب نہیں ہے بظاہر، وہ رب العالمین ہی جانے کہ اس کی آزمائش ہے یا کیا بات ہے۔ تو بیماری لگنے کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک یہ کہ سبب نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی نفی نہیں وہاں فرمائی، لیکن یہ مثال دے کر کے آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر سبب کے بھی بیماری لگے۔ آپ کسی کوڑھی کے پاس نہ بھی جائیں تو آپ کوڑھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوڑھی کے پاس جائیں گے تو بظاہر سبب بنے گا کہ آپ کوڑھی کے پاس گئے اور وائرس آپ کو لگا۔ لیکن ہاں، یہ جو جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ وائرس خود اثر کر جائے گا اور ہر کوئی بیمار پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ سبب مؤثر بھی ہوتا ہے، غیر مؤثر بھی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اور یہاں تک بات ہے کہ کوئی تاریخ اسلام میں واقعہ ہے کہ کسی کوڑھی کو دھکے مار کے نکالا گیا ہو، تو حافظ صاحب تو تاریخی تقریریں زیادہ کرتے ہیں، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے یا معلوم کرایا گیا ہے۔ تو یہ بتائیں تاریخ اسلام کے اندر کہ کیا عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں کوئی کوڑھی کو دعوت دے کر کے لایا ہو کہ چلو ہمارے ساتھ جمعہ جماعت میں قائم رہو، میرے بغل میں نماز پڑھو؟ کیا اس کی بھی کوئی شہادت ہے ان کے پاس؟ تو اس کو پیش کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کے جزامی کو کہا چلو میں نے تم سے بیعت کر لیا، گھر میں رہو، جاؤ، تو جو مسافہ نہیں کرنا پسند کیا آپ نے، اس کو قریب نہیں کرنا پسند کیا، تو آپ اس کو مسجد میں کیسے آنے کو کہیں گے؟ آپ ایک مثال دیجئے کہ کسی کوڑھی نے صحیح صحت مند آدمی کے ساتھ مل کر جماعت میں نماز پڑھی ہو، جمعہ کی نماز پڑھی ہو، اور جہاں تک آپ کہتے ہیں دھکا دے کر کے آپ نکال دو گے، ہم دھکا دے کے نہیں نکالیں گے، ہم اس کو منع کریں گے، روکیں گے۔ صاحب مسجد جو متولی ہوگا، جو امام ہوگا یا جو صاحب اقتدار اور اختیار ہوگا، وہ منع کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل من هذه الشجرہ اے الخبیث الثوم فلا یقربن مسجدنا، جس نے اس بدبودار پودے سے کھایا ہو، یعنی لہسن کھایا ہو، پیاز کھایا ہو، وہ ہرگز ہرگز ہماری مسجد میں نہ آئے۔ منع فرمایا آپ نے، منع فرمایا۔ اب بتائیے کہ پیاز اور لہسن کی بو سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے یا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ زیادہ اذیت ناک ہے یا جزامی کا کسی صحت مند آدمی کے بغل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس صحت مند آدمی کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا اور زیادہ اذیت کا باعث ہوگا؟ کیا پیاز سے بغل والے کو زیادہ تکلیف ہوگی یا اس کوڑھی سے تکلیف ہوگی؟ اہل علم کے اقوال کو پڑھنا چاہیے کہ کیا کوڑھی جماعت میں مسجد میں آ سکتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یا کوڑھی اپنی جماعتوں کے اندر وہاں جماعت کرے گا، ظہر پڑھے گا؟ آبادی سے باہر نکال دینے کے لیے فقہ نے بیان کیا ہے کہ اس کو آبادی سے باہر نکالو اور وہ ادھر ہی نماز پڑھے گا، وہ آبادی میں نہیں مکس اپ نہیں ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ جب ایک پیاز اور لہسن کھانے والے کو آپ نے مسجد میں آنے سے سختی سے منع کیا، اور پیاز اور لہسن کا کھانا جماعت ترک کرنے کا عذر ہو سکتا ہے، تو اس کوڑھی کا کوڑ تو عذر ہے ہی، اور اس کو نکالا جائے گا، منع کیا جائے گا۔ دھکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھا کر کے کہیں گے بھیا تم کبھی نماز پڑھو، اور باقی تو اور جو باتیں ہیں بس ویسی ہی ہے، تو ان پر رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی بات تھی جس کے اوپر لوگ واہ واہی کہیں گے کہ بھائی مولانا صاحب نے کیا کہا، بھئی یہ کرونا کا انکار کر رہے ہیں اور کرونا یہ اور وہ، اور کبھی کبھی طنزیہ لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ باتھ روم میں ہی ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ تو یہ سب باتوں کو چھوڑیے
یہ سب جانبی اور جزوی باتوں کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو اصل جو بنیادی بات تھی اور جو اہل علم نے جو حدیثوں کا مفہوم سمجھا ہے اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ اللہ تعالی ہم کو، مولانا حافظ جاوید صاحب کو اور دوسرے تمام لوگوں کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین۔